السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے حضرت فروخ رضی اللہ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ پیش کروں گا۔ تو اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں، تو آپ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہی ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ فروخ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، زرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروخ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ فروخ کو جنگی مہموں میں 27 برس گزر گئے۔ پیچھے ان کے ہاں اللہ نے ایک خوبصورت فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھے انداز سے تربیت کی، اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن، حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھیں کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہیں ہوگا یا جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی، اس کی ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچوں کے یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے؟ بوڑھے مجاہد کی بھاری آواز بھری، مجھے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا۔ تو گھر میں سوئی نوجوان والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اس کے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھی اور اپنے شوہر فروخ کو مرحبا کہا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ربیہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثنا میں فروخ نے پوچھا وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیں، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، بیٹا نماز کو چلو۔ ربیہ کی ماں نے بتایا ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ یہاں بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ فروخ بھی اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ بزرگ کون ہیں جو مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروخ نے اپنے بیٹھنے والے سے پوچھا درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟
یہ ہمارے امام ربیہ الرائے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ربیہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیہ کے بجائے ربیہ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ نے کہا لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلاں وغیرہ تو نہیں بتایا۔ تو اس شخص نے کہا ہاں سنو، یہ ہیں فرخ کے بیٹے ربیہ الرائے۔ یہ سنتے ہی فروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیہ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے خوشی کا یہ دن دکھایا۔ بیوی نے کہا آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 30,000 اشرفیاں جو آپ چاہتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فروخ نے جواب دیا بخدا 30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر ڈالی۔ فروخ مسکرائے اور کہا اللہ کی قسم، ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، حضرت فروخ کے بیٹے حضرت ربیہ کا یہ ایمان افروز واقعہ سن کر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث و فقہ کے علم سکھا کے کرنی چاہیے، دین کی تعلیم دے کے دنیا و مافیہ میں اور آخرت میں بھی ساری عزتیں مقام و مرتبے کا مالک بننا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ دین کا علم سیکھنا، قرآن و حدیث و فقہ کا علم سیکھنا جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے، کیونکہ اس سے ایک عالم وہ بیج بوتا ہے جو نسلوں تک زندہ رہتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں نازل کردہ پہلا حکم الہی پڑھنے ہی سے متعلق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ گویا پڑھنا علم کا عنوان اور اس کی کنجی ہے۔ جب پہلی وحی پڑھنے سے متعلق ہو تو علم کی فضیلت و اہمیت کی اس سے واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے میرا رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز علم سے افضل اور برتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے کہ وہ اس میں اضافہ کی دعا کرے، جیسا کہ علم طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اعلی علم حضرات کو قرآن نے بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علماء عام مسلمانوں سے 700 درجہ فوقیت رکھتے ہیں، 2 درجوں کا فاصلہ 500 برس کی مسافت ہوگا۔ اس سے اہل علم کی فضیلت اور ان کے بلند مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنے احسانات جتلائے ہیں ان میں سے ایک احسان سیکھنے اور سکھانے کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بات سکھانے کے احسان کو جتلایا۔ عام طور پر انسانوں میں یہ بھی رواج اور دستور نہیں کہ وہ معمولی باتوں کو جتلائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات کیسے مناسب ہو کہ وہ معمولی احسانات کو جتلائے۔ سکھانے کے اس عمل کو جتلانے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔